أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی، قوم عاد کی اور قوم ثمود کی، اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر کے بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ پہلے تمام امتوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، اسی کا ذکر ہے، اور اس کے اندر 5 باتیں ہیں۔ ایک ہی آیت کے اندر 5 باتیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ ایک ایک کر کے سماعت فرمائیں۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی، قوم عاد کی اور قوم ثمود کی، اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے۔ 5 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ مفسرین نے اس کے کئی مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، مثلاً انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ لیے اور کہا کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں۔ ان کفار مکہ نے کہا کہ تم رسول ہو، اس پر ہم کو شک ہے، شبہ ہے، تمہارے رسول ہونے پر ہم منکر ہیں، یعنی ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ہماری ہی جیسے ایک بشر ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی اس آیت کریمہ کے اندر کہ انہوں نے اپنی انگلیوں سے اپنے منہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو، اور یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو۔ یعنی یہ کفار مکہ اپنے منہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو، یعنی ان کے قوم کو، یعنی کفاری کو کہا کہ یہ جو کہنے دو، اور یہ جو پیغام لے کر کے آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت دو، ہم اپنا کام کرتے جائیں گے۔ تیسری چیزیں یہ معلوم ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر استہزاء اور تعجب کے طور پر رکھ لیے، جس طرح سے کوئی شخص ہنسی ضبط کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر استہزاء، ہنسی مذاق کے طور پر، تعجب کے طور پر رکھ لیا، ایسے ہی جیسے کوئی انسان ہنستا ہے اور ہنسی کو روکنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے، تو انہوں نے بھی کفار مکہ نے کہا کہ ہم اپنے منہ پر استہزاء کے طور پر، تعجب کے طور پر ہم نے ہاتھ رکھ لیے، جیسے کوئی شخص ہنسی روکنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہوں پر رکھ کر کہا کہ خاموش رہو۔ اب کفار مکہ نے رسول کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ خاموش رہو۔ 5ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ بطور غیظ و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لے لیے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ کفار مکہ نے غیظ و غضب یعنی غصہ کے مارے
اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے، جس طرح منافقین نے کی بغاوت دوسرے مقام پر آتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 119 اللہ رب العالمین نے فرمایا عزوا علیکم الانامل من الغیظ، کہ وہ تم پر اپنی انگلیاں غیظ و غضب سے کاٹتے ہیں۔ علامہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آخری معنی کو ترجیح دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ 5 باتوں میں سے جو صحیح اور راجح قول ہے یہی ہے کہ وہ تم پر اپنی انگلیاں غیظ و غضب سے کاٹتے ہیں، یعنی رسول نے دعوت توحید لے کر کے گیا اور ان کو جب دعوت دیا اور کہا کہ میں رسول ہوں، انی رسول، تو انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کفار مکہ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے رسول ہو، تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، ایک بشر ہو، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے تم رسول ہو؟ ہم انکار کرتے ہیں، ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو ان 5 باتوں میں سے سب سے راجح قول اور صحیح بات یہی ہے کہ وہ تم پر اپنی انگلیاں، یعنی کفار مکہ اپنی انگلیاں غیظ و غضب سے کاٹتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ مریب یعنی ایسا شک جس سے نفس سخت قلق اور اضطراب میں مبتلا ہے، یعنی ایسا شک ہمارا دل یقین ہی نہیں کرتا کہ تم رسول ہو اور تمہارے دین پر ایمان لائے، اور اس دین پر جس دین پر ہمارے باپ دادا عمل کر کے آئے ہیں، اب ہم اس کو چھوڑ کر کے تمہارے دین پر آئے تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہم انکار کرتے ہیں، ہمیں شک ہے، شبہ ہے۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ پچھلے تمام امتوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور پھر کہا کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، وہ مانے یا نہ مانے اس کو ہم دیکھ لیں گے، اس کے بعد میں ہماری ذمہ داری ہے، آپ کا کام سے پیغام پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔